پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، جن کا موضوع ہے قرآن مجید کتاب انقلاب۔ قرآن مجید کتاب انقلاب، اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہن، قرآن مجید کتاب انقلاب ہے۔ انقلاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ برے انقلاب کے لیے، فاسد انقلاب کے لیے اور منفی انقلاب کے لیے شیطان دن رات محنت کر رہا ہے، اور اس کا مقصد مفید چیزوں سے بندوں کو دور کرنا ہے۔ میں اگر اپنے ان ہاتھوں سے اس مائک کو پیچھے کر دیتا ہوں، یہ انقلاب ہے، مگر اس کی آوازیں، اس کا شور جس مقصد کے لیے بنا ہے، دوسرا انقلاب یہ ہے کہ اسے وہاں سے اس جگہ پر لا کے رکھا جائے کہ جہاں یہ اپنے آپ کو میرے اور آپ تلک رابطے کا صحیح ذریعہ ثابت ہو سکے۔ یہ معمولی سی تبدیلی اگر ایک چیز کے فائدہ مند ہوتے ہوئے بھی غیر مفید ہو سکتی ہے، تو جس کا زور چل گیا وہ انقلاب اسی کے حق میں گیا۔ شیطان اور اس کی دعوت اگر وہ معاشرے میں گھر کر گئی تو رحمان کے بندے شیطان اپنی طرف لے گیا، اور اگر رحمان کی دعوت دینے والے مثبت گفتار اور کردار سے معاشرے میں اثر دکھا گئے تو انشاءاللہ شیطانی سوچوں کے مالک لوگ بھی رحمان کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں۔ دونوں دعوتیں میدان میں ہیں۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو بار بار منقطع نہیں کروں گا۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو میں بڑے ہی ادب اور احترام سے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی ماؤں بہنوں کو بہت ادب احترام سے، آپ ہماری عزت ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے گھر میں آپ کے بارے میں کچھ کہا جائے، مگر مجبوری ہے کہ ہم کان رکھتے ہیں اور کان آپ کے بارے میں کچھ اچھا تاثر پیدا نہیں کر رہے۔
جب مجلس کتاب اللہ کی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. دنیا میں سب سے بڑا اگر ادب کے لائق کوئی ذکر ہو سکتا ہے تو یہ کتاب اللہ میری اور آپ کی کوئی چیز نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، رب کی صفت ہے. اور جس خاتون کو اپنے رب کے کلام کی ہی حیا اور قدر نہیں تو میں اس کے بارے میں کچھ ایسا ویسا بولوں تو اچھا نہیں ہے. حضرات، کتاب انقلاب جس مقصد کے لیے رب نے اتاری تھی وہ یہ تھی کہ رحمان کو شیطان نے چیلنج کیا تھا، بندے تیرے ہوں گے مانیں گے میری. رب تو ہوگا، کھلائے گا تو، پلائے گا تو، لیکن وہ میرے اشاروں پہ چلیں گے اور سب کچھ نعمتیں تیری ہوں گی لیکن میں تیرے ہی باغی بنا کے چھوڑوں. یہ چیلنج، یہ پیغام اور میسج اس نے رحمان کو دیا ہے. اللہ تعالی نے بدلے میں ایک لفظ بولا تھا اور جسے خود شیطان نے بھی تسلیم کیا تھا، وہ تھا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا داؤ چلنے والا نہیں ہے. الا للہ الدین الخالص، کتاب اللہ کو خالص لینے والا، خالص پہنچانے والا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور اس کتاب کے اوامر اور نواہی کو اخلاص سے پیش کرنے والا. اللہ اس کے کلام میں یہ اثر رکھتے ہیں کہ اس کی گفتار سے بھی دل موم ہوتے ہیں، کردار سے بھی دل بدلتے ہیں. حضرات، میں اس وقت جس کتاب کو میرے ان نوجوان ساتھیوں نے، ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، میں آج اس حوالے سے آخر میں کچھ کہنا چاہوں گا، لیکن ابتدا میں تمہیداً یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے دور میں جب کہا جا رہا ہو کہ مدارس بند کر دیے جائیں، جب پراپوگنڈا یہ ہو کہ یہاں کتاب اللہ کی حفاظت یا حفظ یا علم اور عمل نہیں بلکہ سامان دہشت ہے، جب پیغام یہ دیا جا رہا ہو دنیا کو کہ یہ انسانوں کے قاتل، مگر ایسے دور میں بھی ایک چھوٹے سے علاقے میں اللہ رب العزت 14 قرآن کے محافظ پیدا کرے تو اور کیا چاہیے. میں آج کچھ سادی باتیں کروں گا قرآن کے حوالے سے، کچھ زیادہ پڑھی لکھی باتیں نہیں کرنا چاہتا. اس میسج کو چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب انقلاب والی ہے، یہ محفوظ ہے، یہ سیف ہے. ساری دنیا بھی مل کے تل لگا لے، زور لگا لے، نہ اس کے انقلاب کو روک سکتی ہے نہ اس کی حفاظت کو روک سکتی ہے. اور اللہ کی کتاب کا نہ جوڑ ہے نہ توڑ ہے، نہ اس کا جوڑ ہے نہ اس کا توڑ ہے. پہلے میں بات جوڑ پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جوڑ، دنیا کی ساری کتابیں لائی جائیں، بڑے بڑے زبردست رائٹروں کی لکھی ہوئی لے آئیے، لیکن رب کی کتاب
اس کا جوڑ نہیں. پہلا وصف وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ اس کی کتاب ہے کہ جس کی گفتگو کے بارے میں معمولی سا بھی جھوٹ کا شک بھی نہیں، شبہ بھی نہیں، شائبہ بھی نہیں، کیونکہ اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات گارنٹیڈ ہے. دنیا میں وقت کے پیغمبر کے علاوہ کسی بھی انسان کی گفتگو 100% 100% گارنٹیڈ نہیں ہوتی، اس کا جوڑ موجود ہوتا ہے. اس جیسا اور بھی رائٹر، اس سے اچھا رائٹر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب ایسی چیز ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ساری دنیا بھی مل جائے اس کتاب کا جوڑ پیش نہیں کر سکتی. حالانکہ 28 حروف سے لکھی گئی ہے، وہی 28 حروف جو آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، بلکہ اردو کے 36 حروف ہمارے پاس ہیں، چائنیز کے ہمارے پاس 56 کے لگ بھگ حروف موجود ہیں. لیکن کیوں نہیں لکھا جا رہا؟ کہ اس کا جوڑ نہیں ہے. اتارنے والی ذات گارنٹیڈ ہے. دوسری گارنٹی اس کتاب کی کہ اللہ نے اسے جس ذات کے ذریعے بھیجا ہے نا، وہ بھی گارنٹیڈ ہے. بس اوقات میں چیز فیکٹری میں بڑی اچھی بناتا ہوں، لیکن جس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بیچ میں ڈال لیتا ہے. پیپسی اپنی فیکٹری سے جینون 1 نمبر بنا کے بھیجی گئی، ڈسٹریبیوٹر نے اپنی ایجنسی سے ڈالے کے اوپر خالص ڈالے جو ہے وہ روانہ کر دیے. راستے میں سے کچھ ڈالے ایڈ کیے گئے، بوتلیں ملائی گئیں، شکل بھی ویسی، رنگ بھی ویسا، لیکن جو پینے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ میں فرق ہے. ایسے ہو جاتا ہے. کیا اس کتاب کے ساتھ بھی ایسے ہوا؟ کہا نہیں. نازل بہ الروح الامین، گارنٹی ہے کہ جو ذات لے کے آئی ہے اس کا بھی جوڑ نہیں، وہ امانتوں والی ہے، گارنٹیڈ ذات ہے. ضمانت دیتے ہیں ہم اس کی امانت میں کبھی خیانت نہیں. مت کوئی کہے. یہودیوں نے کہا تھا آنا بنی اسرائیل پہ تھا، چلا بنی اسماعیل کے پاس گیا. یہی اعتراض تھا نا. قرآن مجید کی آیت بچوں نے یاد کی ہے، ان سے پوچھئے قل من کان عدوا، یہ لفظ اللہ نے کہا بولنے کے ہیں، چپ رہنے کے نہیں. کہو جو جبریل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے. جبریل سے دشمنی کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ بنی اسرائیل پہ آنا تھا یہودیوں کے پاس، یہ چلا بنی اسماعیل کے پاس گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لہذا ہمارا دشمن ہے، ہم نہیں مانتے. اللہ نے کہا وہ تو امانت والا ہے، امین ہے. تیسری گارنٹی کہ اللہ نے اسے جس ذات پر اتارا ہے، کتاب اللہ کا جوڑ نہیں ہے، جس ذات پر اتارا. پوری دنیا کے اندر صرف ایک انسان ایسا ہے جس کی گواہی 1-2 دن کی نہیں، 40 سالہ زندگی، بچپن سے لے کے جوانی تلک، جوانی سے لے کے کہولت تلک، عروج تلک یہ زندگی ان میں رکھ کر کے پھر کہا بات میری بعد میں رکھنا، پہلے ذرا اپنی گارنٹی میں ان دشمنوں سے دلوا لوں جنہوں نے کل کو آپ کی دشمنیاں کرنی ہے. ان سے پوچھو قد لبثت فیکم عمرا فکیف جربتمونی، مجھے اتنا تو بتاؤ 40 سال میں تمہارے تجربے میرے ساتھ کیسے رہے. جواب کیا آیا تھا؟ واللہ ما جربناک الا صادقا و امینا. انسان دنیا میں صرف 2 کام خالص کر دے، اس سے زندگی میں کبھی موت نہیں، مر کے بھی وہ نہیں مرتا. کون سی؟ گفتار میں سچا نکلے، کردار اور معاملے میں امانت دار نکلے، 2 کام کر کے چلا جائے، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، دنیا میں اس کا نام زندہ رہتا. امام بخاری کو آج دنیا کیوں یاد کرتی ہے؟ کیا کر کے گئے تھے؟ کوئی اپنا لشکر چھوڑ کے گئے تھے؟ بچے چھوڑ کے گئے تھے؟ نہیں. گفتار میں سچائی، صداقت اور کردار میں امانت. کہنے لگے
آپ سے جب بھی کوئی بات کی ہے، وعدہ کیا ہے، وہی آپ کی زبان سے نکلا ہے جو واقع ہوتا تھا حقیقت کے مطابق، اور جب بھی کوئی معاملہ کیا ہے آپ نے اس میں پوری امانت داری دکھائی ہے، کبھی خیانت نہیں ہوئی۔ تو جس ذات پر اتارا اس کی گارنٹی رب نے دشمنوں سے دی، اور سب سے بڑی گواہی وہ ہوتی ہے جو مخالف دے دے۔ 3 گارنٹیاں ہوگی اس کتاب کی۔ چوتھی گارنٹی اس کا جوڑ نہیں ہے، اللہ نے اسے جس جگہ سے لیا ہے، جس جگہ سے اتارا ہے، دنیا میں اس جیسی گارنٹی کوئی نہیں۔ وہ جگہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ دنیا کا ہر کارڈ جو ہے ہیک ہو سکتا ہے، اس کا جو ہے ڈیٹا چرایا جا سکتا ہے، کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے، لیکن لوح محفوظ وہ واحد کارڈ ہے اللہ رب العزت کا جس تلک نہ کسی فرشتے کی اپروچ، نہ کسی ملک کی، نہ کسی بشر کی، نہ کسی جن کی اللہ نے اپروچ رکھی ہی نہیں۔ ایسی سیف جگہ سے اس کو اتارا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ گارنٹیاں ہو گئی 4، اور 5ویں ضمانت اللہ دیتے ہیں کہ میں نے جس جگہ سے اتارا گارنٹڈ، جس جگہ سے اس کا آغاز کیا وہ بھی ضمانت والی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، میں امانت والے شہر مکہ کی قسم دیتا ہوں۔ کہاں سے آغاز ہوا؟ مکہ سے، غار ہرا سے، سرزمین حجاز سے۔ ھذا البلد الامین۔ اللہ آپ کو عمرے پہ لے کے جائے، حج پہ لے کے جائے، آپ جان بوجھ کے اپنی کوئی چیز پھینک دینا، جان بوجھ کے کوئی چیز، پھر 15-20 دن کے بعد مرکز التائہین چلے جانا، آپ کی چیز وہاں سیف پڑی ہوگی۔ اسے امانت دار شہر کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں وہ سسٹم نہیں جو اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے مکے میں رکھا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہمارے بچہ گم ہو جائے، بچہ گم ہو جائے، اس مسجد میں اعلان، اس مسجد میں اعلان، وہاں اعلان، وہاں اعلان، بچہ بس اوقات پھر بھی نہیں ملتا، چھوٹی سی آبادی میں مسئلے ہو جاتے ہیں۔ وہاں بوڑھی سے بوڑھی ماں جس کا دماغی توازن بھی کام نہ کرتا ہو، چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو بول کے نام بھی نہ بتا سکتا ہو، آپ کا گم ہوا ہے، اگلے لمحے وہ بچہ آپ کے پاس ہوگا، بچہ گم نہیں ہونے والا۔ کسی مسجد میں اعلان کیے بغیر وہذا البلد الامین، سسٹم ہی ایسا ہے۔ جسے ملا ہے اس نے مرکز التائہین میں دے دینا ہے، جس کا گم ہوا ہے اس نے وہاں رابطہ کر لینا ہے، دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امان تو والا شہر، گارنٹیاں 5 ہو گئیں۔ چھٹی گارنٹی، رب نے جس جگہ پر اتارا، اللہ قلبی کا، یہ وہ دل ہے کہ پوری کائنات کے دلوں کو دیکھ کر کے اللہ نے سب سے زیادہ سچے اور سچے اور کھرے دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتار کے کہا اللہ قلبی کا محبوب، یہ کوئی عام دل نہیں، ہم نے جہاں اتارا ہے یہ آپ کا دل ہے۔ 6 گارنٹیاں، اور 7ویں اللہ تعالی نے اسے جس میڈیم میں اتارا ہے، میڈیم، لفظ میڈیم اسکولوں کے ساتھ جا کے بچوں کو بھی سمجھ آتا ہے، ماؤں کو بھی، بزرگوں کو بھی، یہ انگلش میڈیم ہے، یہ اردو میڈیم ہے۔ انگلش میڈیم کا نام آتا ہے، ساتھ ہی فیس بڑھ جاتی ہے، ذہن میں ایک تصور بڑھنے لگتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ بے شک پڑھانے والے ٹیچر کو نہ آتی ہو یہ الگ بات ہے، اس کی پروننسیشن درست ہو یا نہ ہو کوئی بات۔ میڈیم کہا بلسان عربی مبین، جس میڈیم میں اتارا ہے
اس میڈیم کی گارنٹی ہم آسمان سے دیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے زیادہ خوبصورتی سے ترجمانی معافی ضمیر کی کسی اور زبان میں کی ہی نہیں جا سکتی، کی ہی نہیں جا سکتی۔ مثلا ساری دنیا کے بڑے بڑے بلائیں، لکھنے والے ہوں، رائٹر ہوں، گرامر سمجھتے ہوں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں مہارت رکھتے ہوں، آپ ان کو کہیں کہ آگ بڑی خوفناک آگ لگی ہے، اس کے اوپر ڈراؤنا کوئی ایسا جملہ لکھیں کہ دل دہل جائیں، آپ یہ عبارتیں اکٹھی کروا لیں، 1000 آدمی اکٹھے عالم لوگ بلا لیں، عام آدمی نہیں، اسے کہیں کہ جملے لکھو کہ تھوڑے لفظوں کے اندر پتا چلے کہ دل دہل جائے، بڑی خوفناک آگ ہے۔ اور یہ تجربہ دنیا نے کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کا جوڑ نہیں، بڑے بڑے عربی کے ماہر، فصاحت کے ماہر، بلاغت کے ماہر، تحریروں کے ماہر، تقریروں کے ماہر، بیان کے ماہر، خطاب کے ماہر، زبان کے ماہر لکھنے بیٹھے، لیکن کون مقابلہ کرے گا کہ اللہ کہتے ہیں جہنم کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ حل من مزید، حل من مزید، چلا رہی ہے خوف اور اپنی دہشت کے ساتھ آ رہی ہے، اللہ سے اپنے لقمے مانگ رہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا جہنم کا لقمہ دو، بڑی دیر سے بھوکی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، وہ اپنی اولاد کے 1000 لوگوں میں سے 999 کا لقمہ بنا کے لپیٹ کے دیتے ہیں، وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، ایک جنت میں اتنے لوگوں کو ہڑپ کر کے کب سے اللہ کی مخلوق چلی، کب تک آئی، کھا 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 کے بھی کہے گی حل من مزید، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے کچھ اور دیا جائے۔ اتنے چھوٹے لفظوں میں اتنی بڑی ہولناکی، پوری تاریخ، پوری ہسٹری بیان کر دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس میڈیم ہی کی خوبی ہے کہ اس میں سب کچھ سما جاتا ہے۔ اور بھائیوں، 8ویں گارنٹی، بسا اوقات بکس اچھی ہوتی ہیں، میڈیم آکسفورڈ کا ہوتا ہے لکھا ہوا نصاب، لیکن پڑھانے والا استاذ کا تو لب و لہجہ بولنے کا پنجابی والا ہی ہوتا ہے نا، 2 and 2 make 4۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے استاذ کیسا چنا، کیسا چنا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں جس استاذ اور معلم کو چنا گیا، جس کی زبان سے قرآن کو جاری کیا گیا، گارنٹی دی اور کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کے مطابق معمولی سی زبان میں ہیر پھیر نہیں ہونے دیتا، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ایسے ہی ادائیگی کرتے ہیں جیسے آسمان سے ہم نے الہام کر کے وحی کر کے جیسے بلانا ہوتا ہے ویسے ہی بولتے ہیں۔ 8 گارنٹیاں۔ 9ویں گارنٹی کہ اللہ نے اسے جس مہینے میں، جس موسم میں اتارا، موسم بڑے اثر کر جاتی ہے، گرمیوں میں شادی رکھی ہوئی ہو سارے بگڑ جاتے ہیں، بھاجی کو موسم دے ویکھ لیندے ہیں، ہوتا ہے نا، بچہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے اگے گرمی نے مت ماری اتو تانوں اپنی کل، کوئی بندہ ویکھ اوکھ لینا۔ اللہ نے موسم کیسا چنا؟ 11 مہینے ایک طرف، 12واں مہینہ، اور وہ مہینہ کیسا ہے؟ آئیے ذرا سوچئے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، موسم، منظر، کیفیت، ماحول، کیسا رومانس، کیسی تیار۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، کہا جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ ایک روایت میں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اللہ کہتے ہیں آسمان کے بھی جتنے در ہیں کھول دو، کھول دیے گئے۔ تیسری روایت کے لفظ ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، میری رحمت کی پھوار اوپر سے نیچے جاتی رہے، یہ میری رحمت کے در بھی کھول دیے گئے، وہ بھی کھل گئے۔ پھر وَغُلِّقَتِ الشَّيَاطِينُ، ماحول کو خراب کرنے والے سارے شیطان شتونگڑے باندھ دیے، پیور صاف ماحول کر گئے۔ پھر آواز دی یا باغی الخیر اقبل،
تو ایسا سیزن، ایسا سوز، ایسا ساز، ایسا ماحول، ایسا رومانس، ایسی کیف، ایسی کیفیت مانگتا تھا، آجا آجا، یہاں شب بھی نور کی، دن بھی نور کا ماحول روزوں کا ہے، پر کیف ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، او ہم سے دور بھاگنے والے، اب بھی پاس نہ آئے تو تجھے کیسا ماحول راس آئے گا۔ ذرا سوچ، اللہ نے جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ گارنٹیڈ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کتنی گارنٹیاں ہوگی؟ 9، 10ویں گارنٹی۔ اللہ تعالی نے صرف مہینہ ہی نہیں، جس رات میں اتارا، بس اوقات موسم بہار کا بڑا معتدل رکھا گیا، نہ زیادہ گرمی نہ سردی، لیکن جس دن بارات لے کے جانی تھی، می بارش ہی بارش، اچانک موسم بگڑ گیا۔ پہلے بھی ٹھیک تھا، بعد میں بھی ٹھیک تھا، اپنی باری آئی تو بارش ہونے لگ گئی۔ کیا ایسے تو نہیں ہوا کہ مہینہ تو اچھا تھا، مہینے میں جس رات میں اتارا جا رہا تھا کوئی سیکیورٹی کا لیب آ گیا ہو، کوئی مسئلہ بن گیا ہو، کوئی پرابلم ہو گئی ہو، کوئی حادثہ ہو گیا ہو، قرآن لایا جا رہا ہو درمیان میں تبدیل کر دیا گیا ہو؟ ہماری فوجی کانوائز چلتی ہیں، اس کانوائے کو چلانے کے لیے کتنے چاروں طرف پہرے ہوتے ہیں، پولیس ہوتی، پروٹوکول ہوتا، فوج ہوتی، جگہ جگہ کے اوپر ایک سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ آگے پروٹوکول کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے جب سے اتارنا شروع کیا طلوع فجر تلک ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں امن یا سلامتی کا یا سیکیورٹی کا مسئلہ بنا ہو، یا درمیان میں کسی نے کچھ چھین کے کتاب اللہ کو تبدیل کر دیا ہو۔ سلام، اس کا جوڑ نہیں ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں کچھ چینج نہیں ہوا، کچھ بدلا نہیں ہے، ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اور گارنٹیاں کتنی ہو گئی ہے؟ ایک اور گارنٹی، مقدار کی گارنٹی۔ مقدار، دنیا اس وقت مقدار کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ پہلے ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کے قد اچھے خاصے لمبے ہوتے تھے، دن بدن ہماری مقدار کم ہوتی جا رہی ہے۔ چھتیں پہلے مقدار میں اینٹوں میں اونچی ہوتی تھی دن بدن۔ صابن کی ٹکیا جو پہلے چھوٹے سائز کی ہوتی تھی اب لارج سائز کی اتنی۔ کل تلک بسکٹ ایک پیکٹ میں ٹکی پیک اچھے خاصے صحت مند 4 ہوتے تھے، اب کیا ہے 3، اور وہ بھی مارچو، اور ان میں بھی ڈیزائن بناتے ہوئے کہیں درمیان سے سوراخ کیا ہوا ہے، کہیں اس سے مارا ہوا ہے۔ اور صابن کی ٹکیا ڈیزائن اوپر سے مقدار کم کرنے کے لیے کہیں درمیان سے کمر پتلی کر دی گئی ہے، کہیں ادھر سے کھرچ دیا ہے، کہیں بیچ میں سے، ایسے بہانے سے مقدار کم ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مقدار کی بھی گارنٹی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اس کے اندر ایک لفظ یا ایک حرف کی بھی کمی بیشی آ جائے، ہو کیسے سکتا ہے؟ نمائندے ہمارے ہوں، پیغمبر ہمارے ہوں، رسول ہمارے ہوں، کوئی لفظ بنا کے بڑھا دیں یا گھٹا دیں، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کے گردن کاٹ کے نہ رکھ دیں تو ہمارا نام بھی رب نہیں، پوری دنیا بھی ہڑتال کرے ہمارے خلاف تو بگاڑ کچھ نہیں سکے۔ مجھے قرآن میں اس سے زیادہ سخت مقام اللہ کی طرف سے محبوب کے لیے نہیں ملا، اتنا سخت مقام ہے یہ۔ مقدار بھی پوری، اور پتہ ہے کس نے مانی ہے؟ اپنوں نے نہیں، مخالفوں نے۔ میونخ جرمنی کا ایک شہر ہے، اور میونخ یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں ایک نام رکھتی ہے۔ اس نے آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا سے 42,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے۔ یہ ایک نسخہ ہے، یہ
اس نسخے سے میری مراد کہ اگر یہ حماد کمپنی کا ہے تو اس کا انہوں نے ایک نسخہ لیا، تاج کمپنی کا ہے تو اس کا ایک لیا، اگر ضیاء القرآن کا ہے تو ایک لیا، پاک کمپنی کا ہے تو ایک لیا، ایک ایک نسخہ کر کے 42,000 نسخے دنیا سے اکٹھے کر کے اپنے سینکڑوں علماء اس کے اوپر سکالر بٹھائے کہ تقابل کرو اس نسخے میں اور تاج کمپنی کے نسخے میں کہیں فرق تو نہیں ہے، کہیں اس میں مقدار زیادہ ہو اس میں تھوڑی تو نہیں، اس میں زیادہ یا اس میں تھوڑی تو نہیں۔ 5 سال 42,000 نسخے کھول کے سینکڑوں علماء ان کے بیٹھے رہے اور دوربینیں خوردبینیں لگا کے تنقید کے لیے، تقابل کے لیے، کمپیریزن کے لیے محنت کرتے رہے۔ 5 سال کے بعد دشمن کو آخر اسے بند کر کے کہنا پڑا کہ نہیں 30 پارے 30 کے 30 114 صورتوں میں فرق تو درکنار، اس کی 6,000 سے متجاوز آیات میں فرق تو درکنار، پوری کتاب اللہ کے اندر کہیں زبر زیر شد مد یا نقطے کا بھی فرق نہیں ملا، تحریر میں مجبوراً لکھنا پڑا۔ جتنے پارے پہلے دن تھے اتنے آج، جتنی صورتیں آج سے 1400 سال قبل تھی اتنی آج، اور جتنی آیات تب تھی اتنی آج، جتنی شدے مدے نقطے زبرے زیریں اس وقت تھی اتنے ہی آج، اتنے ہی، مقدار بھی گارنٹیڈ۔ اچھا بس اوقات مقدار پوری دے دی جاتی ہے لیکن معیار میں پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ دودھ یا تو پورا نہیں ہوتا، گڈوی مار کے 26 لیٹر کا پیمانہ ٹیڑھا، یا ہم نے میٹر مار کے ادھر سے ٹیڑھا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر مقدار کوئی پوری دے رہا ہے، پمپ پہ باہر لکھا ہوتا ہے مقدار اور معیار کے ضمانت ہم دے رہے ہیں، ضامن ہیں، لیکن اگر مقدار لیٹر بھر کے نہیں دے گا، اگر خالص دے رہا ہے، اگر پورا دے رہا ہے تو پھر وہ خالص نہیں ملتا۔ کیا خیال ہے؟ مجھے پچھلے سے پچھلے جمعے میں سوال آیا کہ دودھ کا کاروبار کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی بہت اچھا کاروبار ہے، اللہ نے جتنی برکت اس میں رکھی ہے شاید ہی کسی کاروبار میں رکھی ہو، کرو۔ اور دلیل کیا ہے کہ میرے اپنے ہی عزیز ہیں، انہیں تقریباً میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اب 41-42 سال عمر، محنت کر کے حالت یہ تھی کہ ایک ٹوٹا ہوا سائیکل پاس ہے، اس کے بھی کبھی پنچر لگوانے کے پیسے نہیں، کبھی ہوا بھروانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ پچھلے 7 مہینے پہلے کسی نے مشورہ دیا کہ دودھ کا کاروبار کرو، ایک جگہ اڈا بنایا، شروع کر دیا۔ ابھی 3 دن پہلے شہر یار ہوٹل فیصل آباد میں انہوں نے میری دعوت رکھی ہوئی تھی، عمرے سے واپس آئے تھے۔ اس سے بھی کوئی اچھا کاروبار ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اگر مقدار پوری ہو تو معیار نہیں رہتا۔ کیا قرآن بھی ایسا ہے کہ مقدار تو اس نے پوری رکھی، معیار میں کہیں فرق آ گیا ہو، کہیں سے پتلا، کہیں سے موٹا، کہیں سے ادھر، کہیں سے ادھر؟ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کا کوڈ جو پہلے دن میں نے لگایا تھا آج بھی ڈبہ پیک ویسے ہی سیل بند ہے، وہی کا وہی ہے، کوئی چینج کر کے دکھا سکتا تھا تو دکھائے۔ لا ریب فیہ، اس کے معیار میں بھی کوئی شک والی بات نہیں، معیار میں بھی شک والی بات نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا جوڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی تفسیر بھی گارنٹیڈ ہے۔ تفسیر، آپ کہیں گے ہر مسلک نے تو اپنی تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو تفسیر گارنٹی والی کہاں سے ہے؟ آئے میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو آقا نے قائم کر کے دکھائی۔ طریقہ کیا بتایا؟ کہ وضو کرو، اذان ہو مسجد کی طرف چلو، قیام کرو، ہینڈز اپ کرو، رفع الیدین کرو، چہرہ قبلہ رخ کرو، ہاتھ باندھو، ثنا پڑھو، اور اس کے بعد فاتحہ، پھر کوئی سورت ملاؤ، پھر رکوع، پھر سجدے کرو۔ اسی طریقے سے اتنی رکھتے جاؤ۔ 14 صدیاں بیت گئی، 14 صدیاں۔
اللہ نے کہا تھا ثم ان علینا بیانا، محبوب اس کتاب کا بیان اور تفسیر ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کے قریب شہر لاہور میں ایک کمپنی اٹھی تھی، پرویز اینڈ کمپنی، انہوں نے قرآن مجید کے مشکل معانی کو بدلنا چاہا کہ جو قوم کے لیے کرنے کے قابل نہیں، کون کاروبار کا ٹائم چھوڑے، کون دکان چھوڑے، کون فیکٹری بند کرے، کون مزدوروں کو بھی لے کے جائے، کون ساری محنتیں کرے اور دن میں 5 بار بریک کا ٹائم دے، پھر وہاں پہ آ کے وضو کرے، ٹھنڈے پانیوں میں گرم پانیوں میں آئے، پھر آ کر کے قیام کرے، رکوع کرے، جس کی کوئی نہیں سنتا اس امام کے پیچھے آ کے اس کے کاشن اور اشاروں پہ چلے، تو اس سے بہتر نہیں کوئی متبادل کوئی تفسیر نکالنے۔ انہوں نے تفسیر نکالی کہ الصلاۃ من السلو، صلات سلون سے ہے، اور سلون کا معنی ہوتا ہے اگر کوئی قطار میں جا رہا ہے نا تو وہ بھی نماز میں، کونجے قطار میں جا رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں، بچے لائن میں جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑیاں لائن میں جا رہی ہیں آپ آگے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَهَذَا مِنَ السَّلْوِ، سلون سے ہے، اگر بچڑا اپنی ماں کے پیچھے جا رہا ہے تو وہ بھی نماز میں ہے، اور اگر آپ کہیں ٹریننگ کر رہے ہیں تو نماز میں ہے، صبح ورزش پہ نکلے ہیں تو نماز میں ہے، آپ بیٹھے بیٹھے ٹانگ ہلا رہے ہیں تو آپ نماز میں ہیں، عورت اگر ڈانس کر رہی ہے تو وہ نماز میں ہے۔ کتنا ایزی معنی تھا بیان تبدیل کرنا، جو جہاں بیٹھا ہے وہی نماز میں تھا۔ آسان کہ نہیں؟ ہاتھوں ہاتھ لے لینا چاہیے تھا، لیکن آپ مصطفیٰ آباد کی کتنی مسجدیں ہیں، کسی ایک مسجد میں یہ نئی اور جدید تفسیر دکھا دو جو بڑی آسان ہے۔ ہر مسجد میں اللہ کا شکر ہے وہی تفسیر نماز کی چل رہی ہے جو 14 صدیاں پہلے محبوب نے مسجد نبوی میں بیان کر کے دکھائی تھی۔ صلو کما رأیتمونی، تعداد بھی ہوئی، فرض رکعتوں کی تعداد نہیں بدل سکی دنیا۔ ثم انا علینا بیانا، بیان گارنٹیڈ، تفسیر گارنٹیڈ، اور تفسیر کے ساتھ ایک اور چیز بھی گارنٹی والی، تاثیر گارنٹیڈ، 14ویں گارنٹی تاثیر۔ تاثیر بڑا معنی رکھتی ہے۔ صابن کی ٹکیا جو آپ نے پچھلے سال لائف بوائے لے کے گھر میں رکھی، کہیں نیچے دب گئی بھول گئے، پڑی ہوئی نکال کے اب اس سے نہا سکتے ہیں، کنگر بن گئی۔ ہاں آپ جھامے کے طور پہ ایڑیاں رگڑنے کے لیے رکھ لیں تو اور بات ہے، وہ صابن لگنے والا نہیں ہے، خشک ہو گیا ہے۔ آپ کسی پھل کو لے لیں، کسی چیز کو لے لیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں تاثیر نہیں رہتی۔ کیا کتاب اللہ ایسی ہے؟ 14 صدیاں پہلے بھی دل بدلتی تھی، میرا جو موضوع ہے کتاب انقلاب تھی، آج بھی کتاب انقلاب ہے۔ 14 صدیاں پہلے کی ایک مثال اٹھاتے ہیں، جو سب سے بڑا مشرک، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا معاند، سب سے بڑا مخالف تھا نا، کتاب اللہ کو دل سے مانتا تھا۔ کس سے مانتا تھا؟ اندر سے مانتا تھا، باہر سے شو نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے واقعہ علماء سے سنا ہے، ایک رات ایک چوک کے اوپر 3 بڑے سرداروں کی ملاقات ہوئی تھی، اور تینوں معاشرے کے اونچے لمبے بڑے سروں والے سردار تھے، اور ان کے گھروں کو شاہی خاندان مانا جاتا تھا۔ اللہ نے حسن بھی دیا، جمال بھی دیا، دولت بھی دی، عزت بھی دی، گھر میں سب کچھ تھا، لیکن رات کو نہ بیوی نے مزہ دیا، نہ گھر نے مزہ دیا، نہ بستر نے مزہ دیا، نہ بچوں نے مزہ دیا، نہ اس کے اپنے آلی جا ہونے نے مزہ دیا، جس کی مخالفت کرتے تھے بیت اللہ کے غلافوں میں چھپ چھپ کے اگر مزہ دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ کی تلاوت نے مزہ دیا۔ اثر تھا کہ نہیں تھا؟ انقلاب اندر سے مانا جا رہا ہے۔ اچانک چوک میں ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کو کہنے لگے، جیسے سرکس کہیں علاقے میں لگ جائے اور 2-3 متقی پرہیزگار ان کے دل میں ہو کہ یار کدی نہیں ویکھی، میں اس علاقے چاہیا مینوں ایتھے کیڑا کوئی جاندا، چل میں ویکھ ہی لواں، دیکھ کے باہر نکلا ساجد صاحب تسی ہو جاتا ہے نا، ایسا ہوا۔ اچانک سامنے، وہ ابو جالیا تو سارا دن تبلیغ، لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ رات کو تو اچھا تم کیڑا نہاتا تو ہوتا ہے، تم ہی تو اتوں ہی آیا،
یہ تینوں لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا، کچے ہوئے، شرمندہ ہوئے، رنگ اترے، ڈھیلے پڑے، جا کے بستر پہ سو گئے۔ پکے وعدے کیے تھے کل جڑا اتھے وڑے او وڈا، ہاں جی، یہ ایک دوسرے کو قسمیں وعیدیں دے کے گالی گلوچ جو ان کی زبان ہوتی ہے وہ بولے۔ اگلے دن تینوں نے سوچ لیا وہ پکا ایک نمبر ہے، انہیں نہیں جانا، دوسرے نے بھی تیسرے نے بھی۔ آخر کار وہی رات کا جب 1:30 بجا نا، وہیں پہ چوک پہ ملاقات ہو گئی، نظریں نہیں ملا رہے، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ یہ جھکی جھکی سی نظریں، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا سچی بتائیں مخالفت تو کرتے ہیں لیکن اس کا اپنا ہی مزہ ہے جو نہ گھر میں ملتا ہے، نہ بستر میں ملتا ہے، نہ بیوی بچوں میں ملتا ہے، کسی اور چیز میں، نہ شعروں میں ملتا ہے۔ یہ جب تلاوت ہوتی ہے تو اثر کرتی ہے۔ کہا اگر یہی اثر رہا نا اور کسی عوامی نمائندے نے دیکھ لیا اس جگہ پر، مزے سارے نکل جائیں گے۔ 14 صدیاں پہلے ابو جہل کے دل پہ کتاب اللہ اثر کرتی ہے۔ آؤ آج کے بڑے سے بڑے سنگ دل سائنسدان، کفر کے امام جنہوں نے کفر کو پروموٹ کیا، ایک ریسرچ کرنے بیٹھتا ہے۔ ریسرچ کیا شروع کی کہ کئی انسانوں کی شکل ایک دوسرے سے ملتی نہیں، کون سی چیز ہے جو بندے کی دوسرے سے ملتی ہوگی؟ ہزاروں لوگ چنے، نمونے لیے، لیبارٹری میں رکھے، ناک دیکھا اس کی اور ہے اس کی اور ہے، کان دیکھا اس کا سائز اور ڈیزائن اور ہے، اتنے لوگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے 3 سال کے بعد جا کے اسے پتا چلا کہ ایک چیز ایسی ہے جو کسی انسان کی دوسرے سے نہیں ملتی، اور وہ تھے فنگر پرنٹ، جنہیں نادرا مانتی ہے۔ 10 جگہ پہ نشان 10 انگلیوں کے لے کے وہ پھر تسلیم کرتی ہے کہ یہ اب کارڈ آپ کا ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، فنگر پرنٹس، یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں یہ کسی اور سے نہیں ملتی۔ دنیا کو بلایا، اپنی تحقیق کی رونمائی کرنے کے لیے مجلس سجائی، بڑی بڑی جگہ پہ تشہیر کی۔ اس تشہیر میں اس نے اعلان کیا کہ میں نے دنیا کو پہلی بار یہ بتانا ہے کہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے کون سی چیز میچ نہیں کرتی، ملتی نہیں۔ اور جب تقریب رونمائی ہوتے ہوئے پردہ پیچھے ہٹایا گیا، کہا وہ فنگر پرنٹس ہیں، تو ایک اسی مصطفیٰ آباد کے اس مدرسے جیسا بچہ حفظ کر کے کہیں بیٹھا تھا، سامنے ترجمہ پڑا ہوا تھا، کہنے لگا جھوٹی بات، کسی کی تحقیق چرا کے کہتے ہو میں نے کی ہے۔ کہا تو نے کیسے کہہ دیا؟ مجھے 3 سال لگ گئے، فنگر پرنٹس میرے پاس، لیب میرے پاس، لیبارٹریاں میرے پاس، دلیلیں میرے پاس، پروف میرے پاس، تو نے کہہ دیا میں نے تحقیق چرائی ہے؟ کہا ہاں یہ نئی نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پرانی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ انگلش ورژن قرآن مجید کھولا، سورہ کھول کے سامنے قیامہ رکھ دی، کہا ذرا تھوڑا پڑھتے جائیے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تو انسان کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، تو کہتا ہے ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو کہتا ہے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، تو کہتا ہے رب مجھے مرنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد اٹھا کے زندہ کر کے میرا حساب کتاب کیسے لے لے گا؟ اللہ کہتے ہیں جب تیرا کوئی نقشہ بھی نہیں تھا تب ہم نے تیرے وجود میں انگلیوں کے پوروں کو جب بنایا تو ہم نے اس کو نہیں ملنے دیا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تو کہتا ہے کسی کا حساب و کتاب خلط ملط ہو جائے گا۔ اسی وقت کتاب اللہ کی تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرات یہ آج بھی تاثیر ہے، یہ کتاب اللہ دل بدلتی ہے، کتاب انقلاب ہے۔ اور اس کتاب نے کس فیلڈ میں انقلاب نہیں بپا کیا؟ ساری دنیا اس کو کاپی کر کے کاپی کر کے فوٹو کاپی والا مان تران کر رہا ہے، کہتا ہے میں ایسے، اور ہم کہتے ہیں ذرا سوچو ذرا، دنیا میں کوئی چیز بھی کھولنے والی ہوگی نا جس نے کھلنا ہے،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ پلین ہو. اگر پلین بنی ہے تو فلاپ ہو جائے گی. اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی انگلیوں کی طرح کی لائنیں بنانی پڑیں گی. کوک کی بوتل لے لو, گورمے کا ڈھکن لے لو, پانی کی کسی بوتل کا ڈھکنا لے لو, کسی جگہ کو نیٹ اسکریو لے لو, کھولنے والے چھوٹے چھوٹے دندانے. کیوں؟ رب نے تجھے نہ نظر آنے والی چیزیں ہی ایسے دی ہیں کہ گرفت اتنی مضبوط ہو کہ چیز کھل جائے. اس کو دیکھ کے ٹیکنالوجی کو لے کر کے آج نام کما گیا. جس رب نے یہ دی تھی اسے ماننے کو تیار کیوں نہیں؟ انقلاب کی ایک اور مثال ذہن میں رکھیے. جو بات کتاب اللہ نے نہیں بتائی, آج کی ساری سائنس, پوری ٹیکنالوجی, آئی ٹی کے باوجود اس سے ایک سٹیپ آگے نہیں لے سکی, لے بھی نہیں پائے گی, لے بھی نہیں سکی. اور میں مثال دیا کرتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں پرندوں کا جب ذکر کیا ہے, وہ طائر کہہ کے ان کو صافات کبھی بولا, کبھی یقبضن بولا, ان کی کیفیت اور مراحل بیان کیے, اور فضا میں ان کا اڑنا اور لٹکنا, یہ ٹیکنالوجی اللہ نے دنیا کے قرآن میں بیان کی. اب جب یہ بیان کی ہے نا, تو پتہ ہے کیا ہوا؟ بھاگ کر کے اس کو کاپی کر کے بندے کو کائنات میں فلائٹوں کے ذریعے اڑا دیا گیا. اڑا دیا, آدمی اڑ گیا, کئی لوگ اڑ گئے. اللہ نے پرندے میں ٹیکنالوجی رکھی جو دنیا کا قرآن ہے. ایک قرآن لفظوں میں ہے, اس میں پڑھا ہے, ایک حفظ میں ہے, سینوں میں ہے, ایک ہم زبان پہ بولتے ہیں کہ یہ کائنات کا قرآن ہے. آپ کو پرندہ کہاں ملے گا؟ کائنات میں ذکر قرآن کرتا ہے. زمین کہتا ہے قرآن, والارض ہے کہاں آپ کے نیچے, والسماء آسمان کہاں ہے؟ لفظ کتاب میں ہے, موجود اوپر ہے. یہ کائنات کا قرآن. اللہ نے پرندے میں ٹیکنالوجی رکھی ہے کہ یہ چلتے چلتے کلا بازی لے جاتا ہے. کبوتر کو آپ نے دیکھا ہے؟ لوگوں نے اس کو کاپی کیا, جنگی طیاروں میں وہ چلتے چلتے کلا بازی لے گئے. کہتے ہیں جی بڑا انقلاب آ گیا ٹیکنالوجی میں. پتہ نہیں انقلاب پیچھے ہے کس کا. اللہ نے پرندے میں ٹیکنالوجی رکھی, اڑتے اڑتے ایک جگہ آ کر کے سٹیبل ہوتا ہے, رکتا ہے, سٹل ہو کے نشانے کو دیکھتا ہے, تاڑتا ہے اور پھر گھات مارتا ہے, پکڑتا ہے. شکرا آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں, شکرا ایک جگہ آ کے رک جاتا. یہ ٹیکنالوجی یاروں نے لی, بڑا انقلاب آ گیا جناب. کیا ہے کہ تورا بورا جب افغانستان بنایا جا رہا تھا تو وہاں جن جنگی فلائٹوں کا استعمال کیا گیا, ایک جگہ رکتی تھی اور اس کے بعد وہ نشانے کے اوپر دھاوا بول دیتی تھی. بلے بلے کیا کہنے. اللہ نے کسی بھی پرندے میں بیک گیئر نہیں رکھا, کسی بھی پرندے میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی نہیں رکھی. اڑتے اڑتے کسی کو بیک لیتے دیکھا ہو آپ نے؟ نہیں رکھی. پوری دنیا کی کسی فلائٹ میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اگر یقین نہیں آتا, ہر 2 4 5 منٹ کے بعد فلائٹ اڑ رہی ہے. لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, کراچی پہ چلے جائیے, جا کے دیکھیے. آیا رن وے سے, اترا, رکا, سواریاں اتاری بٹھائیں, اب کھڑا ہے کہ مجھے دھکا لگا کے پیچھے کر دو گے, رن وے پہ چڑھا دو گے ٹھیک, نہیں تو مجھ سے تو بیک نہیں ہوا جاتا. وہ چھوٹی چھوٹی مشینیں نیچے سے لگا کے دھکا لگا کے پیچھے بیک کی جاتی ہے, رن وے پہ کر کے چڑھ کے اڑ جاتا ہے. لیکن جو ٹیکنالوجی میرے رب نے یہاں نہیں رکھی, دنیا بے بس ہے. یہ دل بدلنے والی کتاب, کائنات بدلنے والی کتاب, دنیا کو بدلنے والی کتاب ہے. حضرات آئیے, صرف سائنس کا نام لے کے, ٹیکنالوجی کا نام لے کے, فلکیات کا نام لے کے, انسٹانومی کا نام لے کے دنیا کو کہو او چاند پہنچ گئے نے, تسی حالے ایتھے ہی لی جاندے ہو الف لام میم. ہاں تو چاند تک پہنچ گیا, چاند بنانے والے کو نہیں پہچان سکا, تیری پرواز چاند پہ جا کے رک گئی. لیکن یہ میرا صفوں پہ ہلنے والا بچہ, یہ چاند سے بھی آگے, آسمانوں سے بھی آگے, عرش مستوی پہ, عرش کے اوپر مستوی ذات رحمان تک پہنچتا ہے. ان کا مقابلہ نہیں. اور میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں انقلاب کے حوالے سے, اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں, دنیا آج سے نہیں پہلے دن سے قرآن کی مخالف چلی آ رہی ہے. کب سے؟ پہلے دن سے. اور اس پہلے دن سے لے کے آج تلک اس کو دبا دو, نہ سنو, شور ڈال دو, غالب آ جاؤ. یہی ہے نا, شور ڈال دو, غالب آ جاؤ, نہ سنو. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں کسی بھی کتاب کے سب سے زیادہ اگر حافظ ہیں تو اس کتاب کے ہیں, محافظ ہیں تو اس کے ہیں, قاری ہیں تو اس کے ہیں, تلاوت میں ہیں تو اس کے ہیں, تجوید میں ہیں تو اس کے ہیں,
ترتیل سے پڑھی جائے تو اس میں اس کتاب کا جوڑ نہیں ہے. پوری دنیا 1 منٹ کے اندر جتنی قرآن کو بچے پڑھتے ہیں دنیا کی کوئی اور کتاب بچے نہیں پڑھتے. جتنی اس کتاب کو جوانی میں جوان 1 منٹ میں پڑھتے ہیں 7 بر اعظموں کے اندر کوئی جوان دوسرے کسی عشقی یا ناول کو بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. اور 1 منٹ کے اندر جتنے بزرگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں. اور جتنا اس کتاب کو ناظرتاً پڑھا جا رہا ہے کوئی اور نہیں, جتنا اس کو حفظ کیا جا رہا ہے کوئی اور نہیں. اور جتنی آسانی سے اس کے 30 پارے 114 صورتیں چھوٹی سی عمر میں انسانی ہارڈ ویئر کے سافٹ ویئر کے اندر اس سافٹ ویئر کو فیڈ کر لیا جاتا ہے کہ ابھی 3-4 سال 4.5 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ 114 صورتوں کو اپنے سینے کے لاکرز کے اندر محفوظ کر چکا ہوتا ہے. اور پتہ ہے محفوظ کیسے ہوتی ہے؟ ایک بزرگ 60 سال سے قرآن پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہوتے ہیں, مصلی سنا رہے ہوتے ہیں, کہیں معمولی سی غلطی لگتی ہے یہ پیچھے 5-6 سال کا بچہ کھڑا ہوا اسے امانت کے ساتھ روک لیتا ہے, تب تک آگے بڑھنے نہیں دیتا جب تک وہ غلطی صحیح نہ کر لے, جسے ہم لقمہ کہتے ہیں. یہ لقمہ کائنات میں تمہیں کس کتاب میں ملے گا کہ کوئی غلط پڑھے اور اس کو پیچھے سے اتنے لوگ اس کو سمجھانے والے ہوں جسے ابھی امانت کا بھی علم نہیں ہوتا, بس اوقات جسے ابھی کردار کا بھی علم نہیں ہوتا ہے, لیکن کس طریقے سے تو اس کو نیٹ سے مٹا دے گا, اس کو حافظوں کو مار دے گا. 70 حافظ بیر معونہ پہ شہید کیے گئے, کتنے سینکڑوں حافظ جنگ یمامہ میں شہید کیے گئے کہ قرآن ختم کر دو. قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ وہ درخت ہے جسے کاٹا تو جا سکتا ہے مگر جڑوں سے اکھاڑا نہیں جا سکتا. اصلھا ثابت, کیونکہ اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں, ثابت ہیں, کاٹا جائے گا مگر جب بھی کاٹا جائے گا جیسے درخت زیادہ کومپلوں کے ساتھ پھیلاؤ کے ساتھ نکلتا ہے یہ اتنی ہی تیزی اور پھیلاؤ سے آئے گا. اور پھر اس بات پہ بھی خوش ہو جائیں, دنیا کی سب سے بڑی NGO, دنیا کی سب سے بڑی NGO اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کے حفظ کرنے اور کرانے والی مدارس کی NGO, جس کو کوئی حکومتی سپورٹ نہیں, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. سب سے زیادہ ہاسٹل ان کے, سب سے زیادہ اچھے کھانے ان کے, سب سے اچھی تعلیم ان کی, نظام ان کا, ریگولر یہ, محافظ یہ, اور پوری دنیا میں اتنا بڑا نیٹ ورک کسی بھی اور چیز کا نہیں جتنا اللہ کی کتاب کی حفاظت اور اس کی انقلابی سوچوں کو پیدا کرنے والے دینی مدارس کا ہے. لاکھ شور مچے لیکن اللہ کا شکر ہے جو 14 صدیوں میں نہیں مٹ سکا وہ آگے کیا مٹے گا, کیا مٹے گا. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں, اس وقت رشیا نے کریمیا کے اوپر, رشیا نے یوکرائن میں معمولی سا جو ہے وہ سٹینڈ لیا, پوری دنیا چیخی, روئی, ترلے لیے. یہی رشیا کی کتنی سٹیٹس تھیں جن کے اندر عربی بولنا تو دور کی بات, اگر آپ کی جیب یا گھر سے کہیں عربی کا لکھا ہوا کوئی جملہ مل جاتا تو عمر قید کر دیا جاتا یا پھانسی سزا دے دی جاتی. قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے گا, مٹا دیا جائے گا, نہ کوئی حافظ رہے گا نہ محافظ رہے گا. ہم نے کسی مسلمان کو نہیں رہنے دینا, کسی قرآن کو نہیں رہنے دینا. یہ فیصلے تھے رشیا کے سپر پاور کے. 94 میں پہلی بار اللہ رب العزت نے مدینہ یونیورسٹی کے توسط سے آگے بڑھے اور حج پہ تھے. میرے ساتھ ایک ساتھی انہی رشین سٹیٹس میں تھا, وہ بھی ساتھ حج میں تھا. تو تلاوت کرتے ہوئے میں نے اسے دیکھا کہ قرآن مجید کی زبانی تلاوت کر رہا ہے. میں نے کہا یار وہاں تو عربی بولنے پر پابندی تھی, تم نے اسے کیسے یاد کر لیا؟ کہنے لگا جی اللہ کا بڑا شکر ہے. میں نے ساری جو اس سے بات پوچھی وہ سنی ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمارے جتنے اساتذہ تھے جن کو ڈی ویلیو کیا گیا, جن کو سزائیں دی گئیں اور ان کو گھوڑے اور گدھے کی لید چننے کے لیے مقرر کیا گیا, آج بھی دیندار کو, عالم کو, اہل علم کو, کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم پڑھنے پڑھانے والے کو کمی کاروں میں ڈال کر کے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
کہنے لگے کہ ہمارے اساتذہ سے گھوڑوں کی اور گدھوں کی لیدیں اٹھوائی جاتی تھی جن انہوں نے کیا کیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ یہ مکر فریب اور اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ کی اپنی تدبیر ہے۔ انہوں نے گھوڑے استبل جو ہیں گھوڑوں کے وہ ٹھیکے پہ لے لیے غلامی کہ ہم ان کو گھاس ڈالیں گے، چارہ ڈالیں گے، دانہ ڈالیں گے، کھرکنا کریں گے، ان کو جو ہے ان کی حفاظت کریں گے، اور وہ ذمہ داریاں لے لیں، اور اس کے بعد کوئی چارہ کاٹ رہا ہے، کوئی دانہ بنا رہا ہے، کوئی کھرکنا کر رہا ہے، اور اسی میں استاذ نے زمین کو جو ہے وہ بلیک بورڈ بنایا ہوا ہے، انگلی کو چاک بنایا ہوا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، ایک وہاں، ان کی اپنی جاسوسیاں، ان کا اپنا سسٹم کہ اگر معمولی سی کسی طرف سے کوئی ایسے ہوتا ہے تو وہ گھاس بظاہر جو ہے بنا رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں یا اس کو نکال رہے ہیں، اور زمین پہ بیٹھے دو چار بظاہر یہ کہ رمبا چلا رہے ہیں، لیکن وہ انگلیوں سے لکھ کے بتایا جا رہا ہے الحمدللہ، لکھا یوں جاتا ہے، پڑھا یوں جاتا ہے۔ اور یوں ایسے ماحول میں بھی کہ جب کفر کی آندھیاں بڑی تیز تھیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ایسے ماحول میں، ایسی دنیا میں، ایسے ظلم میں، ایسے استبداد میں، ایسی عداوتوں کے اندر بھی الحمدللہ رب نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، محافظ پیدا کیے ہیں، حافظ پیدا کیے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے عظمت کیا ہوگی، انقلاب کیا ہوگا۔ مصطفیٰ آباد کے باسیوں مبارک ہو تمہیں کہ اللہ نے تمہیں اس جیسے ادارے دیے ہوئے ہیں کہ جہاں اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں۔ یارو دنیا میں ان لوگوں جیسا کائنات میں کوئی مقابلہ کرنے والا، عزت والا، عظمت والا کوئی نہیں، ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ادارے آج بھی رب کے، رب کی عزت کے، رب کے کلام کے، رب کی کتاب کے محافظ ہیں۔ میں اس گھر کو مبارکباد سمجھتا ہوں جس میں اللہ نے درجن بچوں میں سے اگر ایک بچے کو بھی ماں باپ کو مسجد یا اس ادارے کو دینے کی ہمت اور توفیق دی ہے، وہ ان کروڑوں گھروں سے بہتر ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے اونچے مقامات پر، اللہ کا شکر ہے دنیاوی تعلیم بھی رکھتا ہوں، دینی تعلیم کو بھی سمجھتا ہوں، دونوں اداروں میں بیک وقت کام کر کے دنیا کے احوال بھی جانتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا جو مرضی کر لے میرے رب کے فیصلے غالب ہیں، انقلاب موجود ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو آج سمجھا جاتا ہے کہ نہیں انہوں نے صرف اس کو رٹا لگا لیا ہے، یہ دنیا کی کسی بڑے انٹرنیٹ کے جال کے بڑے بڑے جو کمپیوٹرز اور ڈیٹا کو سیو کرنے والی چیزیں جن کی عزت کی جاتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، یہ سی پی یو ہے، یہ ہارڈ ورک ہے، یہ سافٹ ورک ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر ہے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ اللہ کی قسم میرے ان بچوں سے بڑھ کے کائنات میں پیارا خوبصورت نہ کوئی ہارڈ ویئر رب نے بنایا نہ سافٹ ویئر اور بنایا۔ اور یہ میرے رب کی طرف سے خصوصی احسان ہوتا ہے کسی بستی کے اوپر کہ وہاں اس کتاب کی حفاظت کرنے والے، دنیا میں انقلاب لانے والے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی تھی کہ لوگوں بات یاد رکھو، اگر کسی نے حق کا ساتھ نہ دیا تو ناکام حق نہیں ہے، ناکام حق نہیں ہے، ناکام وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب سے ناتا نہ جوڑا، ناکام کتاب نہیں ہے، یہ تو محفوظ رہے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ناکام وہ بستی ہے، وہ گھر ہے، وہ وجود ہے، وہ چہرہ، وہ دل، وہ سینہ ہے کہ جس کے اندر اس کی برکت نہیں، اس کی خیر نہیں ہے۔ پورے علاقے میں لائٹ ہو، اگر ایک گھر والا لائٹ لے نہیں رہا تو محرومی کس کی ہے؟ لائٹ کی۔ ناکامی کس کی ہے؟ جس کے اندر نہیں اس کی ہے۔ سارے علاقے میں گیس ہو، میسر بھی ہو، میٹر لگتے بھی ہوں، آسانی بھی ہو، لیکن وہ لینے کو تیار نہ ہو تو محرومی اس کی ہے۔ یہ نور بھی موجود، یہ ہدایت بھی موجود، ہدی للناس بھی، ہدی للمتقین بھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور وَلَقَدْ یَسَّرْنَا القرآن بھی آسان بھی ہے، لیکن وما علیک الا البلاغ المبین، زبردستی ڈنڈے کی چوٹ پہ نہیں، یہ تو چاہت ہے جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے، یہ میں نہ اسی کی ہے، یہ مقدر اور نصیبے کی بات ہے۔ آپ نے کیا لیا؟ اگر خود نہیں لے پائے تو اپنے بچوں میں کیا دیا؟ آپ نے اس نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، اس دینی NGO، اس کے حوالے سے کیا کام کیا؟ یہ میری
اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ ان اداروں کو محافظت کے طور پہ سدا قائم رکھے۔ لوگوں، عزت کے قابل ہوتی ہے وہ جگہ جہاں اللہ کی کتاب کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ عزت کے لائق ہے وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کے، آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے یہ بچے بیٹھ کے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے محبوب کی زبان کے حق ہونے پہ اتنا یقین ہے جتنا مجھے اپنے وجود پر نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جہاں طالب علم دین کا ہوتا ہے اللہ اس کے نیچے دنیا کی عام قالین صفیں تم بھی دیکھتے ہو، لیکن وہاں رب آسمان سے فرشتوں کے پر نیچے بچھواتا ہے۔ جو مجلس ایسی ہو، جو جگہ ایسی ہو، جو اعزاز ایسا ہو، پھر ان اداروں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کا سپورٹ کرو۔ نہیں، رب کا کام تو چلے گا، مخالفت کرنے والے بڑے بڑے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہمارا نام مخالفین میں آتا ہے یا معاونین میں آتا ہے؟ معاونین میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جانے والی چکھا مخالفت میں پھونکے ماری تھی، ایک قبیلے نے، ایک گروپ نے ماری تھی۔ گرگٹ پھونکے مارتا رہا، اس کی پھونکوں سے آگ میں فرق تو نہیں پڑا، لیکن ساری زندگی کے لیے رسوا ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا نے کہا اقتلوا کل وزغن، آپ کو گرگٹ کی نسل سے جہاں چھپکلی بھی نظر آئے تو مار ڈالو۔ اور دوسری طرف پانی کے چونچ بھر کے وہ کال کڑیچی، وہ بلبل اور وہ ہدہد جو ہے وہ لا کے پھینکتا رہا، اس کی ان چونچوں سے وہ بجھی تو نہیں، لیکن کردار تھا، زندہ ہو گیا۔ کہا اسے مت مارنا، اسے مت مارنا۔ ہم نے کتاب اللہ، حفاظت، حافظ، محافظ، حفظ کے ادارے، دینی ادارے، ان کی معاونت کی ہے، ساتھ دیا ہے، ان کے بارے میں اچھے لفظ بولے ہیں، یا ان کی مخالفت کی ہے؟ ہمارے سامنے آئینہ ہے، ہم دیکھ لیں، ماضی بھی ہے، تاریخ بھی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جن احباب نے بھی اس ادارے کو، اس طرح کے اداروں کو دام در میں سخن نے سجایا ہے، اللہ ان سب کے مالوں میں برکت فرما۔ اور بھائیو، ان اداروں کو بھلانا نہیں ہے، انہیں یاد رکھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ جن بھی والدین کو آج یہ شرف ملا ہے کہ ان کے بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، اللہ ان کی زندگیاں بھی بابرکت بنا دے، ان کے مالوں میں بھی برکت ڈال دے، ان کی جانوں میں بھی برکت ڈال دے۔ اللہ قیامت کے دن ان کو جو ہے اپنی رحمت سے نور کا تاج بھی پہنا۔ اللہ جس طرح وہ آخرت میں سب سے منفرد ہوں، انہیں دنیا کے اندر بھی منفرد بنا۔ اللہ جن بچوں نے، جن سینوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، حفظ کیا ہے، اللہ ان کی تادم آخرت حفاظتیں فرما۔ اللہ ان کو ان سے یاد رکھنے، عمل کرنے اور لوگوں تلک اس کو پہنچانے کی ہمت طاقت دے۔ اے اللہ جن بھی احباب نے ان اداروں کو، ان کی سرپرستی کی ہے، ان کے لیے کسی بھی اعتبار سے اللہ اپنا تعاون پیش کیا ہے، اے مالک ان کے جان و مال میں برکت فرما۔ اللہ ان کے جان و مال میں برکت فرما۔ اللہ ان کی دل کی دنیا اور وسیع فرما دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ جو ان چیزوں کو سنبھال رہے ہیں، دن رات اپنا وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عزت میں، ان کی شان میں، ان کی آبرو میں، اللہ ان کی مال، ان کی زندگیوں میں برکت فرما۔ اللہ ان کے علم، ان کے عمل کے اندر برکات فرما۔ اے مالک جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بانی مبانی تھے یا دائیں بائیں سے دوست احباب تھے یا ہمارے رشتہ دار اور عزیز ہیں، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والے، نمازوں کی اقامت کرنے والے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ انہیں ہر طرح کی جو ہے پریشانیوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو تندرستیاں دے۔ جو میرے بوڑھے بزرگ جن کے جوڑوں میں، کمروں میں کہیں بھی درد اور تکلیف ہے، اللہ ان کو عزت والی، عفت والی اور شفا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن کو تو نے اولادیں نہیں دی ہیں، ان کی جھولیوں کو ہرا کر دے، بھرا کر دے۔ اللہ جو اولادوں سے محروم ہیں ان کو یہ میوہ چکھا دے۔
اور اللہ جن کی اولادیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستیاں دے دے۔ اے مالک جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہیں فرما بردار بنا دے۔ اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں وہ ان کی رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں مالک ان کی مدد فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ اللہ حلال دے کے حرام سے بچا لے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ آج کی اس مجلس کو جن بھی احباب نے دامے در میں سخن قول فعل عمل شرکت مالک کسی بھی اعتبار سے سجایا ہے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ اللہ ان کی اس کاوش اور پیشکش کو قبول فرما۔ اللہ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہے اللہ ان کی زندگیاں مبارک فرما دے۔ اللہ ان کی زندگیاں مبارک فرما دے۔ اللہ جتنے بھی ہاتھوں کے کشکول بنا کے تیرے در پہ مانگت بن کے بیٹھے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ موڑ۔ اللہ تو ہماری کرتوتوں کو نہیں اپنی رحمتوں کو دیکھ۔ اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ پائیں تو دلوں کے راز جانتا ہے، ہماری جائز تمناؤں اور حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ زندگی دے تو ایمان والی، موت آئے تو اسلام والی۔ اللہ قبر کے مراحل میں آسانیاں فرمانا، اللہ حشر کے میدان میں رسوا نہ کرنا، عمل نامہ دینا تو دائیں ہاتھ میں دینا، مالک پیاس ستائے تو محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام دینا، اللہ جہنم ڈرائے تو اپنے عرش کا سایہ دے دینا، اور اللہ جب کوئی ساتھ نہ دے تو محبوب کا ساتھ دے کے جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا